دوستو، پاکستان کے سینئر صحافی رؤف کلاسرا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے صحافی دوست محسن رضا نے 2-3 دفعہ مجھے کہا کہ تم آصف زرداری کا ایک پروفائل انٹرویو اپنے اخبار کے لیے کیوں نہیں کرتے۔ فرحت اللہ بابر نے بھی 1-2 موقعوں پر کچھ ایسی ہی بات کی۔ میں نے دونوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری زرداری صاحب سے ملاقات کرا دیں اور میں یقیناً یہ انٹرویو کروں گا۔ جون 2003 کی ایک تپتی دوپہر میں راولپنڈی کے احتساب عدالت کے احاطے میں پہنچ گیا، جہاں آصف زرداری ایک درخت کے نیچے صحافیوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ پیپلز پارٹی کے پرانے جانثار کارکن قاضی سلطان محمود بھی وہاں موجود تھے۔ محسن رضا اور شعیب بھٹا نے میرا آصف زرداری سے تعارف کروایا۔ انہوں نے مجھے کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ اتنی دیر میں حامد میر وہاں آ گئے۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر ایک فاصلے پر ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں گفتگو کرنے لگے اور میں صحافی دوستوں کے ساتھ ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ حامد میر سے گفتگو کر کے واپس لوٹے تو اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ میرا ایک دفعہ پھر ان سے تعارف کروایا گیا۔ انہوں نے خاموشی سے مجھے دیکھا، میرے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا۔ میں نے سمجھا وہ شاید کسی کو ٹیلی فون کرنا چاہ رہے ہیں۔ چند لمحوں تک وہ فون کو ٹٹولتے رہے اور پھر مجھے واپس کر دیا۔ ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میری جیب سے پین نکال لیا۔ وہ اس پین کو موبائل فون کی طرح کچھ دیر چیک کرتے رہے اور پھر مجھے واپس کر دیا۔ مجھے فوری طور پر کچھ سمجھ نہ آئی کہ آخر زرداری صاحب میرا فون اور قلم کیوں چیک کر رہے ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں فلیش ہوا، دراصل زرداری صاحب میری تلاشی لے رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں موبائل فون پر ان کی گفتگو ٹیپ تو نہیں کر رہا تھا۔ اسی طرح پین میں بھی کوئی ایسی ڈیوائس تو نہیں لگی ہوئی تھی جس سے ساری بات چیت محفوظ ہو رہی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بڑی شدید کوفت ہوئی۔ کوشش کے باوجود مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے زرداری صاحب کو کہہ دیا کہ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا انٹرویو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کے انتہائی قریبی دوستوں نے مجھے اس بات پر راضی کیا کہ مجھے آپ سے مل کر آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی کہانی قلم بند کر کے اپنے اخبار میں چھاپنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی جیب سے کوئی بھی ٹیپ ریکارڈر نکال کر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ جو بھی گفتگو ہو وہ ریکارڈ پر ہو۔ پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں موبائل فون میں چپکے سے ریکارڈنگ آن کر کے اس ساری گفتگو کو محفوظ کر لوں۔ زرداری صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے کہ صحیح، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہلی دفعہ مجھ سے مل رہے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے۔ میری اور آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ کسی پر اعتماد کرنے یا اس کا اعتماد جیتنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ آپ آتے جاتے رہیں گے تو ہمیں بھی آپ پر بھروسہ ہو جائے گا۔ مجھے خیال آیا کہ اس میں آصف زرداری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب آپ 7 سال ہر وقت اپنے ارد گرد پولیس کی وردیاں پہنے اجنبی لوگوں میں سوتے جاگتے ہیں اور آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے کون جاسوس ہے اور کون محض اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، تو پھر انسان کا اس طرح کا رویہ ہو ہی جاتا ہے۔ دوستو، باتوں باتوں میں نے ان کی پوچھنے پر بتایا کہ میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا ہوا ہے، تو وہ تھوڑے سے حیران ہوئی اور مجھ سے پوچھا کہ پھر تم جرنلزم میں کیا کر رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا وہ خود ہی بول پڑے کہ ہاں ٹھیک ہے، کہ جب آپ زندگی میں کسی بھی شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر پریکٹیکل لائف آپ کو سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آصف زرداری بڑی اچھی سرائکی بول لیتے ہیں، اس لیے میں نے بھی ان کا اعتماد جیتنے کے لیے سرائکی میں گفتگو شروع کی تو میں نے محسوس کیا کہ ان کا رویہ میری طرف کچھ بدل گیا۔ انہوں نے تھوڑا ہی صحیح لیکن مجھ پر اعتماد کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، ایک بات واضح تھی کہ آصف زرداری کی شخصیت میں جیل جانے کے بعد بڑی تبدیلیاں آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر بولے کہ کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک گلیڈیٹر ہوں جو اپنے لوگوں کو ایک ظالم بادشاہ کی شکنجوں سے آزاد کرانے کے لیے ایک لمبی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کے ایک ایسے جنگجو تھے جنہیں جب بھی پارٹی چاہے کسی بھی کام کے لیے استعمال کر سکتی ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہوں یا باہر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔